ایک خوبصورت دن جب سورج آسمان میں بلند ہو چکا تھا اور سمندر کی لہریں ساحل پر آ کر ٹکرا رہی تھیں، ایک بوڑھا ماہی گیر جس کا نام رحیم تھا اپنے جال لے کر سمندر میں مچھلی پکڑنے نکلا۔ اس کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی، مگر اس کا دل جوان تھا اور روزانہ کی مشقت میں اسے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مچھلیوں کے جال تھے اور وہ پانی میں ڈوبتے جال کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم جب سمندر کے کنارے کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ریت میں دھسی ہوئی ایک چمکدار بوتل پر پڑی۔ اس نے قریب جا کر بوتل کو نکالا۔ بوتل کی حالت خاصی پرانی تھی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خاص بات تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اندر ایک پرانا کاغذ دیکھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ رحیم نے کاغذ نکالا اور بڑی عجیب نظری سے پڑھنا شروع کیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، اگر یہ پیغام تم تک پہنچا ہے تو جان لو کہ تم قسمت والے ہو۔ یہ خزانے کا پتہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اسے اپنے لیے نہیں، کسی محتاج کے لیے استعمال کرو گے۔ رحیم نے پڑھ کر اس کاغذ کو ایک نظر ڈالا اور ہنسی سے کہا، یہ تو مذاق معلوم ہوتا ہے، خزانہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن پھر اس نے کاغذ کو دوبارہ پڑھا اور اپنے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ واقعی کوئی غمگین راز ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کی حقیقت جاننے کے لیے اس نقشے پر عمل کرے گا۔ اگلے دن رحیم نے اپنے گھر کے کمرے میں نقشہ نکال کر بغور پڑھنا شروع کیا۔ وہ ایک قدیم نقشہ تھا جس میں ایک پہاڑی علاقے کی سمت دی گئی تھی۔ نقشے کے مطابق خزانہ وہاں دفن تھا جہاں پہاڑوں کی سرسبز وادیوں کے بیچ ایک چھوٹی سی غار موجود تھی۔ رحیم کے دل میں خوف تھا، مگر ساتھ ہی اسے امید بھی تھی کہ یہ سفر ایک نئی دنیا کی طرف لے جائے گا۔ اس نے سوچا، چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی کشتی تیار کی اور سمندر کے پار جانے کی تیاری کی۔ رحیم نے اپنی کشتی میں سامان رکھا اور راستہ اختیار کیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا۔ یہاں کے درخت اور پہاڑ اتنے بلند تھے کہ انہیں دیکھ کر رحیم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ نقشے کے مطابق چلتے ہوئے غار تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی لگا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اسے ایک چھوٹی سی غار نظر آئی جو ایک بلند پہاڑ کی پچھواڑے تھی۔ رحیم نے اپنے قدم اندر رکھے اور وہ اندر داخل ہوا۔ غار میں داخل ہونے کے بعد رحیم نے اندر کا منظر دیکھا۔ وہ جگہ بے حد قدیم اور خاموش تھی، لیکن کچھ تھا جو یہاں کی فضا میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہا تھا۔ غار کی دیواروں پر مختلف علامتیں اور نشانات کندہ تھے، جیسے یہ کسی خاص وقت یا جگہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ رحیم نے دیواروں کو بغور دیکھا اور پھر ایک جگہ اس نے ایک کھچا کھچ صندوق کو دیکھا۔ اس صندوق کے قریب پہنچتے ہی اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی صندوق تھا جس کا ذکر اس کاغذ میں تھا۔ رحیم نے صندوق کو کھولا اور اندر نظر ڈالا۔ صندوق میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بھرے ہوئے تھے۔ رحیم نے کبھی اتنا خزانہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن اس کے دماغ میں وہ کاغذ کا پیغام دوبارہ گونجا، یہ خزانہ تمہارے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ہے۔ رحیم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی ضرورت مند کے لیے استعمال کرے گا۔